بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ گزشتہ رات یوکرین پر روسی حملوں میں 20 افراد ہلاک اور 40 سے زائد زخمی ہو گئے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق زیپوریزیا میں جیل پر روسی حملے میں 16 افراد ہلاک جبکہ 25 زخمی ہوئے، جبکہ یوکرینی حکام کا بتانا ہے کہ ڈینپرو پیٹروسک ریجن میں روسی حملوں میں 4 افراد ہلاک اور کئی زخمی ہو گئے۔ بھارتی دفاعی تحقیقاتی ادارے نے برہموس 2 منصوبے کی تفصیلات جاری کر دی۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے دورہ بھارت کے دوران برہموس 2 کی منظوری اور ٹیکنالوجی شیئرنگ پر فیصلہ متوقع ہے۔ تفصیلات کے مطابق مودی کا بڑھتا ہوا جنگی جنون بھارت کو ایک انتہا پسند فوجی ریاست میں بدل رہا ہے۔ جنوبی ایشیا میں مودی سرکار ہائپرسونک میزائلوں جیسے مہلک ہتھیاروں پر سرمایہ لگا رہا ہے۔ مودی سرکار اپنی ناکامیوں کو اسلحے کے ڈھیر میں چھپانے کی کوشش میں مصروف ہے۔ بھارتی دفاعی تحقیقاتی ادارے نے برہموس 2 منصوبے کی تفصیلات جاری کر دیں۔ بھارت کے رکن پارلیمنٹ امریندر سنگھ نے پاک فضائیہ کے ہاتھوں بھارتی رافیل طیارہ گرائے جانے کے شواہد لوک سبھا اجلاس میں پیش کر دیے۔ اپوزیشن جماعت کانگریس سے تعلق رکھنے والے امریندر سنگھ نے لوک سبھا اجلاس میں کہا کہ بھارتی حکومت نے بھارتی فوج کے پاؤں باندھ کر حملے کے لیے بھیجا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان کا تعلق پنجاب سے ہے۔ پنجاب میں بھٹنڈا کے قریب بسیانہ ایئر فورس اسٹیشن کے قریب رافیل طیارے کا ملبہ گرا اور انہوں نے خود اس مقام پر جا کر دیکھا۔ وہاں ایک طیارے کی دم آ کر گری تھی جس پر BS-001 درج تھا جو کہ رافیل طیارہ تھا۔ بھارتی رکن پارلیمنٹ نے لوک سبھا کے اجلاس میں طیارے کے ملبے کی تصاویر بھی دکھا دیں۔ اگر سب طیارے سلامت ہیں تو 35 رافیل طیاروں کی پریڈ کیوں نہیں؟ بھارتی رکن پارلیمنٹ کا حکومت کو چیلنج۔ ایک رکن پارلیمان نے مودی اور راجناتھ سنگھ سے براہ راست مطالبہ کیا کہ اگر کوئی طیارہ نہیں گرا تو سب کی پریڈ کروائیں۔ انہوں نے 2019 کے F-16 لڑاکا طیارے کے واقعے کی یاد دلاتے ہوئے کہا کہ پاکستان نے تو فوراً گنتی کروا دی تھی، اب بھارت کو کیا خوف ہے؟ اگر سب محفوظ ہیں تو ثابت کیوں نہیں کرتے؟ اس بیان نے پوری دنیا کی توجہ بھارتی حکومت کے ممکنہ جھوٹ کی طرف کھینچ لی ہے۔ یہ مطالبہ اب عوامی دباؤ میں تبدیل ہو رہا ہے جسے چھپانا مشکل ہو جائے گا۔ پہلگام واقعے پر بھارتی فوج کی ناکامی، اپوزیشن نے مودی کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ پہلگام واقعے پر بھارتی اپوزیشن لیڈر پریانکا گاندھی نے شدید تنقید کی اور بھارتی فوج کی غیر موجودگی پر سوال اٹھا دیے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اتنے عسکری علاقوں میں بھی کوئی فوجی نہ پہنچا، یہ انٹیلیجنس اور سیکیورٹی کی مکمل ناکامی ہے۔ بھارتی میڈیا نے تو سارا الزام پاکستان پر ڈال کر اصل ناکامی چھپانے کی کوشش کی۔ اب آپریشن مہادیو کو بھی مکمل ناکامی کا سامنا کرنا پڑا جسے مودی سرکار کامیابی کے طور پر پیش کر رہی تھی۔ یہ واقعات ثابت کرتے ہیں کہ بھارت کے اندر بھی مودی حکومت کے بیانیے پر اعتبار ختم ہو چکا ہے۔ ایران کا موساد کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن، 20 اہم ایجنٹ گرفتار۔ ایران کی انٹیلیجنس ایجنسیز نے اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کے خلاف تاریخ کا سب سے بڑا آپریشن کیا۔ ملک کے مختلف علاقوں سے 20 سے زائد افراد گرفتار کیے گئے جو اسرائیل کے ساتھ براہ راست رابطے میں تھے۔ یہ ایجنٹس ایرانی آرمی چیف، نیوکلیر سائنسدان اور سیاست دانوں پر حملوں میں ملوث تھے۔ گرفتار افراد سے کرپٹو کرنسی کے ذریعے ادائیگی کا انکشاف ہوا جنہوں نے موساد کو حساس تصاویر اور ویڈیو فراہم کی۔ یہ نیٹ ورک ایران کے دفاعی سسٹمز کی نشاندہی کر کے ڈرون حملوں کی راہ ہموار کر رہا تھا۔ ایران کا سائبر وار میں بڑا کارنامہ، GPS بند کر کے حملے ناکام۔ ایران نے اسرائیلی ڈرون حملوں کو روکنے کے لیے انٹرنیٹ اور GPS سسٹم بند کر دیے۔ انٹرنیٹ کی بندش کے بعد موساد کا آپریشن مکمل طور پر جام ہو گیا اور رابطہ منقطع ہو گیا۔ ڈرون آپریٹرز نہ تو کوئی کام کر سکے اور نہ ہی حملے مکمل ہو سکے۔ ایرانی ایجنسیز نے اس دوران موساد کے ڈرون بنانے والے مراکز اور فیکٹریاں بھی تباہ کر دیں۔ یہ اقدام ایرانی دفاعی حکمت عملی کی زبردست کامیابی قرار دیا جا رہا ہے۔ ایٹمی سائنسدانوں کا قتل ناکام، ایران کی ٹیکنالوجی قائم و دائم۔ اسرائیل نے 22 منٹ کے آپریشن میں ایرانی نیوکلیر سائنسدانوں کو ٹارگٹ کیا۔ اگرچہ سائنسدان شہید ہوئے لیکن ان کی حقیقت اور تربیت شدہ ٹیمیں محفوظ رہیں۔
ایران کا نیوکلیر پروگرام بدستور جاری ہے اور تحقیق کی معلومات آگے منتقل ہو چکی ہیں۔ ایرانی قیادت نے کہا کہ ایک سائنسدان کی جانے سے پورا نظام نہیں رکتا۔ اس حملے کے باوجود ایران کی سائنسی و عسکری طاقت پر کوئی فرق نہیں آیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا ہے کہ اگر ایران کے خلاف جارحیت دہرائی گئی تو ایسا جواب دیا جائے گا جسے چھپانا ممکن نہ ہوگا۔ سوشل میڈیا پر جاری بیان میں عباس اراغچی کا کہنا تھا کہ ایران کو بخوبی معلوم ہے کہ حالیہ امریکی اور اسرائیلی جارحیت کے دوران ہمیں اور ہمارے مخالفین کو کتنا نقصان ہوا ہے۔ امریکی و صہیونی جارحیت میں دشمن کے نقصانات کا بڑا حصہ آج بھی چھپایا جا رہا ہے، تاہم ایران کو ان نقصانات کا بھی علم ہے۔ اراغچی کا مزید کہنا تھا کہ اگر جارحیت دہرائی گئی تو ہم زیادہ فیصلہ کن انداز میں اور ایسا رد عمل دینے سے نہیں ہچکچائیں گے جس کو چھپانا بھی ممکن نہ ہوگا۔ یوکرینی ہیکرز کا بڑا سائبر حملہ۔ روس کی سب سے بڑی فضائی کمپنی ایئر فلوٹ کو ایک شدید سائبر حملے کا سامنا کرنا پڑا، جس کے باعث پیر کے روز درجنوں پروازیں منسوخ کر دی گئیں۔ ہیکنگ کی اس کارروائی کی ذمہ داری یوکرین نواز گروپ نے قبول کر لی، جو بیلاروسی گروپ سائبر پارٹیزنز کے ساتھ مل کر کیا گیا حملہ بتایا گیا ہے، جس سے روس کے شیرمیتیو ایئرپورٹ پر درجنوں پروازیں منسوخ ہونے سے مسافروں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، خاص طور پر ایسے وقت میں جب روسی عوام کی بڑی تعداد تعطیلات کے لیے سفر پر روانہ ہوتی ہے۔ نیدرلینڈز نے غزہ کی صورتحال پر اسرائیلی سفیر کو طلب کر لیا۔ ڈچ حکومت نے غزہ کی صورتحال کو ناقابل برداشت اور ناقابل دفاع قرار دیتے ہوئے اس پر احتجاج ریکارڈ کروانے کے لیے اسرائیل کے سفیر کو طلب کرنے کا اعلان کیا ہے، جبکہ نیدرلینڈز نے اسرائیل کے 2 انتہا پسند وزراء پر ملک میں داخلے پر پابندی بھی عائد کر دی ہے۔ نیتن یاہو ظلم بند کریں، غزہ میں بھوک کا خاتمہ اخلاقی اور انسانی فرض ہے۔ وزیر اعظم اسپین نے 2 ٹوک پیغام جاری کر دیا۔ اسپین کے وزیر اعظم نے غزہ کی سنگین انسانی صورتحال پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ظلم کا سلسلہ بند کریں، فوری جنگ بندی کریں اور زمینی انسانی راہداری کھولیں تاکہ امداد متاثرین تک پہنچائی جا سکے، جبکہ انہوں نے اعلان کیا کہ اسپین اس ہفتے غزہ میں 12 ٹن خوراک فضائی طور پر گرانے کا منصوبہ رکھتا ہے تاکہ بھوکے اور معصوم عوام کو فوری ریلیف مل سکے۔ غزہ کے لیے امداد لے جانے والے کارکنوں کی اسرائیلی حراست میں بھوک ہڑتال۔ گزشتہ دن اسرائیلی بحریہ نے غزہ میں انسانی امداد لے کر جانے والی ایک کشتی پر سمندر میں دھاوا بول کر سوار 19 انسانی حقوق کے کارکنوں کو حراست میں لے لیا تھا، جس میں 14 بین الاقوامی کارکن بھی شامل ہیں، جنہوں نے گرفتاری کے خلاف بھوک ہڑتال کا آغاز کر دیا ہے۔ چین میں بارشوں سے تباہی۔ چینی دارالحکومت بیجنگ میں شدید بارشوں نے تباہی مچا دی، درجنوں افراد ہلاک اور ہزاروں نقل مکانی پر مجبور ہو گئے۔ چین کی سرکاری خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق رواں ہفتے شمالی چین کے مختلف علاقوں بشمول بیجنگ میں شدید بارشوں کا سلسلہ جاری رہا، کئی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کے واقعات بھی پیش آئے۔ رات تک کی رپورٹ کے مطابق بیجنگ میں شدید بارشوں کے نتیجے میں اب تک 30 افراد ہلاک ہونے کی تصدیق کی گئی ہے، جبکہ 80,000 سے زائد افراد نے نقل مکانی کر لی۔ بھارت کی سفارتی حکمت عملی کی ناکامی، امریکی صدر کا گروپتونس سنگھ کو خط۔ امریکی حکومت بھارتی حکومت کو سفارتی سطح پر ایک اور جھٹکا، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گروپتونس سنگھ کو خط لکھ دیا۔ بھارت کی جانب سے بین الاقوامی سطح پر خالصتان تحریک کو کچلنے کی تمام تر کوششیں ناکام ہو گئیں۔ اقوام متحدہ سمیت کئی بین الاقوامی اداروں نے بھارت کے موقف کو مکمل طور پر تسلیم نہیں کیا۔ بھارت کی ناکام سفارتکاری کا بڑا ثبوت امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا گروپتونس سنگھ پنو کو خط ہے۔ یہ خط بھارت کی سفارتی حکمت عملی کی ناکامی اور خالصتان تحریک کی عالمی بازگشت کا ثبوت بن چکا ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔